صفحہ نمبر 273، آیت نمبر 78 سورہ الکہف آیت نمبر 78۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، کہا خضر علیہ السلام نے، ھذا، اب، فراق، جدائی ہے، بینی، میرے درمیان، و بینی کا، اور تیرے درمیان، سأنبئک، اب میں تم کو عن قریب، یا اب میں تم کو بتاؤں گا، بتأویلی، تعویل ان واقعات کی، ما لم، جو نہیں، تستطیع، تم طاقت رکھتے تھے، علیہ، اوپر اس کے، صبر کرنے کی۔ اما السفینہ، تو رہی وہ کشتی، فکانت، پس تھی، لمساکین، مسکینوں کی، دو مسکین بھائیوں کی، یعملون، وہ کام کرتے تھے، فی البحر، سمندر میں، دریا میں، فاردت، پس میں نے ارادہ کیا، ان اعیبہا، یہ کہ عیب دار کر دوں میں اس کو، وکانا، اور تھا، وراءہم، ان کے پیچھے، مالکن، بادشاہ، یاخذ، وہ پکڑ لیتا تھا، کل سفینۃ، ہر کشتی کو، غصبا، زبردستی، واما الغلام، اور رہا وہ غلام، فکانا، پس تھا، ابواہ، اس کا باپ، مؤمنین، مومن، فخشینا، پس میں ڈرا، ان یرہقہما، یہ کہ وہ بوجھ ڈال دے گا ان پر، طغیانا، سرکشی کا، وکفرا، اور کفر کا، فارادنا، پس میں نے ارادہ کیا، ان یبدلہما، یہ کہ بدل دے ان کو، ربہما، ان کا رب، خیرا منہ، اس سے بہتر، زکوٰۃ، پاکیزہ، واقرب، اور زیادہ قریب، رحمہ، محبت کرنے والا، شفقت کرنے والا، واما الجدار، اور رہی وہ دیوار، فکانا، پس وہ تھی، لغلامین، دو بچوں کی، یتیمین، دونوں یتیم تھے، فی المدینہ، شہر میں، وکانا، اور تھا، تحتہ، اس دیوار کے نیچے، کنز، خزانہ، لہما، ان دونوں کے لیے، وکانا، اور تھا، ابوہما، ان دونوں کا باپ، صالحا، نیک، فارادہ، پس میں نے ارادہ کیا، ربو کا، تیرے رب نے، این یبلغا، کہ وہ دونوں پہنچ جائیں، اشدہما، دونوں اپنی طاقت کو، جوانی کو، ویستخرجا، اور وہ دونوں نکال لیں، کنزہما، ان دونوں کا خزانہ، رحمتا من ربک، یہ تیرے رب کی رحمت تھی، وما فعلتہ، اور نہیں میں نے کیا اس کو، ان امری، اپنی مرضی سے، ذالک تعویل، یہ تعویل ہے، ما لم تستی، جو نہیں تم طاقت رکھتے تھے، علیہ، اوپر اس کے، صبر کرنے کی۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ الکہف بار بار یاد دہانی کے لیے کہ کچھ دنوں کے بعد یہ سورہ ختم ہو جائے گی، پھر کب اس کی باری آئے گی، کون ہوگا کون نہیں ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ایک سبق ہے کہ اس سورہ کو ہر ہفتہ میں لازمی پڑھنا ہے، اور اس سے جو اس کی جو برکات ہیں ان کو ہم نے حاصل کرنا ہے۔ وہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی ایک روشنی ہے جو انسان کے ساتھ رہتی ہے۔ اور دوسری بات، جو مشرکین مکہ نے آپ سے سوال کیے تھے، خضر علیہ السلام نے ان کا جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ انہوں نے ایک کشتی کا تختہ اکھیڑ کے رکھ دیا، اس میں سوار ہوئے، اس نے پیسے بھی نہیں لیے، تختہ بھی اکھیڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے یہ کیا کر دیا؟
انہوں نے ہم سے پیسے بھی نہیں لیے اور آپ نے الٹا پیسے دینے کے ان کی کشتی کو داغدار کر دیا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا اس کی تعویل یہ تھی کہ وہ جو کشتی تھی وہ 2 غریب بچوں کی ہے، وہ اس کے اوپر چلتے ہیں، سواری کے لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، دریا سے آر پار لے کر جاتے ہیں۔ ایک بادشاہ پیچھے آ رہا ہے، اس نے آ کر لوگوں کی کشتی قبضے میں کر رہا ہے، اس کی کشتی جب تختہ ٹوٹا ہوگا وہ چھوڑ دے گا، وہ تختہ دوبارہ اس کے اوپر لگا لیں گے اور تختی بچ جائے گی، یہ مزدوری کرتے رہیں گے، ان کی مزدوری میں خلل نہیں پڑے گا، روزی کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس لیے میں نے اس کشتی کو داغدار کیا تاکہ بادشاہ اس کشتی کو چھوڑ دے۔ یہ علم تھا تکوینی علم جو اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ایک ظاہری علم ہوتا ہے، ایک باطنی علم ہوتا ہے۔ ظاہری علم ہم سب کو پتہ ہوتا ہے یہ کیا ہونے والا، ہم اندازہ لگاتے ہیں، ظن لگاتے ہیں۔ باطنی علم اللہ کے پاس ہوتا ہے، اور اللہ نے اپنے بندے کو وہ علم دیا، باطنی علم، جیسے انہوں نے کہا تھا موسیٰ جو تیرے پاس ہے علم میرے پاس نہیں، جو میرے پاس ہے تیرے پاس نہیں۔ اللہ کے باطنی علم کی کیا طاقت ہے! یہ جو طریقہ تو اور یہ صوفیہ جو کہتے ہیں نا اپنے جن کی لڑی چلتی ہے، یہ انہی سے چلتی ہے، خضر علیہ السلام سے۔ وہ کہتے ہیں طریقت کا دین اور ہے اور شریعت اور ہے۔ وہ کہتے ہیں بعض مسائل طریقت کے شریعت کے خلاف ہوتے ہیں لیکن طریقت میں جائز ہوتے ہیں، اور بعض مسائل شریعت میں جائز ہوتے ہیں طریقت میں حرام ہوتے ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنے پاس سے باتیں کاٹ لیں۔ خضر علیہ السلام کا اللہ کی بڑی مخلوق ہے، کہاں پر ہے، کیسی ہے، کس جگہ پہ رہتی ہے، اللہ ان سے کیا کام لیتا ہے، ان کے کیا معاملات ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم تو اتنی دنیا تک محدود ہیں، ہمارا کام ہے اس کے اوپر عمل کرنا، یہ ہدایت ہے۔ اللہ کے نبی کی ذات ہمارے لیے ایک روشنی اسوہ ہے، اس کو پکڑنا، اس کو عمل کرنا، بس یہی چیز ہے۔ پڑھو، آؤ، کھاؤ پیو، حلال کھاؤ، حرام سے بچو اور نیک کام کرو، قرآن و حدیث کی اطاعت کرو اور مر جا انسان ہے۔ ہمارا یہی کام ہے۔ وہ جو تم تلاش کرنا کو شروع کر دیتے تو طریقت کیا ہے، صوفیت کیا ہے، خضر علیہ السلام کیا وہ سلسلہ چلتا چلا رہا ہے، وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں نے باتیں بنا رکھی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا سوچتے کیا کیا کرتے ہیں۔ تو دوسری بات وہ وَأَمَّا الْغُلَامُ، وہ جس لڑکے کو میں نے قتل کر دیا، وہ ہم نے پیچھے تفصیل سے پڑھا، یہ اس کی طویل بتا رہے ہو۔ اما الغلام، وہ رہا وہ بچہ جس کو اس کے جو ماں باپ تھے بڑے نیک تھے، ماں باپ بڑے نیک تھے، اور یہ بچہ بد تھا۔ ہمیں ڈر تھا یہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو کفر میں اور سرکشی مبتلا کر دے گا، اس لیے ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ جیسے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہر فیصلہ مومن کے لیے وہ خیر پر مشتمل ہوتا ہے، انسان کو نہیں پتہ ہوتا۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو، اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے وہ چیز صحیح نہیں ہے، تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو لیکن وہ چیز تمہارے لیے صحیح ہوتی ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ مومن بندے کو ایک مقام دینا چاہتا ہے، ایک مرتبہ دینا چاہتا ہے، ایک اونچی جگہ پہ پہنچانا چاہتا ہے، لیکن اس کے اعمال، اس کی نیکیاں اس قابل نہیں ہوتی کہ اس مقام تک پہنچ سکے، وہ کر بھی نہیں سکتا، وہ ڈرتا ہے اس ایسے کام کرنے سے۔ لیکن اللہ چاہتا ہے یہ میرا بندہ اس مقام پر پہنچ جائے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، وہ اس آزمائش میں صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس اپنے بندے کو اس مقام پر لے کر چلا جاتا ہے۔ فرمایا ان کے ماں باپ نیک تھے، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس لیے میں نے قتل کر دیا، یہ اپنے ماں باپ کو کفر میں مبتلا کر دے گا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور اللہ نے ارادہ کیا کہ اس کی جگہ دوسرا اللہ تعالیٰ بچہ دے دے ان کو جو ان کے لیے زیادہ محبت کرنے والا ہو، شفقت کرنے والا، ان کی اطاعت کرنے والا ہو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی دی، اس کے بعد اس بیٹی کے بطن سے اللہ نے ایک نبی کو پیدا کیا، اس نبی نے پھر اس شریعت کو انہوں نے کئی اپنا اللہ کی وہ مقرب بندے بنے، یعنی اللہ نے ان کا یہ اجر دیا، ان کا فضل کیا۔ اور رہی وہ دیوار جو انہوں نے گرا دی تھی، تیسری جو دیوار گرا دی، جب وہ کھانا مانگا ان سے جا کر بستی والوں سے، کھانا نہ دیا، انہوں نے کہا دیوار بھی سیدھی کر دی، کھانا بھی لیا، وہ کہنے لگے یہ جو دیوار گرنے والی تھی نا یہ 2 یتیم بچوں کی ہے دیوار، یہ ان کا باپ بڑا نیک ہے، صالحہ، ان کا باپ نیک تھا اور اس دیوار کا یہ خزانہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جب یہ بڑے ہو جائیں یہ خزانہ وہاں سے حاصل کر لیں، یہ خزانہ ان کا ہے۔ یہ خزانہ ان کو کیوں ملا؟ ان کا باپ نیک ہے، صالحہ، فرمایا ابوہما صالحہ، ان کا باپ نیک تھا۔ یعنی اگر ماں باپ نیک ہوں تو اولاد کو اس کا حق ملتا، اس کا اثر کیا فائدہ ملتا ہے۔ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ماں باپ جنت میں جانے لگیں گے نا تو اولاد ٹھنڈک ہے ماں باپ کی آنکھوں کی، تو اولاد کے جو اعمال ہیں وہ کم ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے
उन माँ बाप की वजह से, अपनी रहमत से उनके अमाल को बढ़ा कर उन सबको इकट्ठा जन्नत अता फरमा देगा। बाप भी जाएगा, माँ भी जाएगी, बच्चे भी जाएंगे, ताकि उनकी आंखें ठंडी रहें। यानी माँ बाप का, यानी बाप का बड़ा किरदार बताया इसके अंदर। देखिए अगर बाप कोई गलती करता है ना, हमारे देखा है खानदानों के अंदर या माशरे के अंदर, अगर बाप एक गलती करता है ना, उस गलती का असर पूरे खानदान पे होता है। अगर बाद में हमने देखा बड़े बड़े कारोबार वाले लोग, लेकिन जब वो जुए में पड़ जाता है ना या किसी बुरी हरकतों में पड़ जाता है, तो उस एक बंदे की गलती की वजह से उस घर के जो जितने अफराद होते हैं सब मुफलिसी का शिकार हो जाते हैं, जायदादें बिक जाती हैं, वो कुरान पर रुल जाते हैं उस एक बंदे की गलती की वजह से। अगर वो एक बंदा सही होता है ना, उस एक बंदे की वजह से वो पूरा एक घर आबाद रहता है, शाद रहता है, वो बच्चे अच्छी तालीम हासिल करते हैं, बच्चे अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, लोगों से अच्छा मिलते हैं, उनका एक मुकाम होता है, उनकी एक इज्जत होती है। यानी बाप अगर अच्छे है तो सारे मामले अच्छे हो जाते हैं। अगर बाप गलती कर जाता है तो फिर वो मामले बहुत ख़राब हो जाते हैं। और हमने वैसे भी देखा है, ये अगर बाज़ दफ़ा देखा बड़ा अच्छा ख़ानदान होता है, लेकिन एक बाप जब दुनिया से चला जाता है, वही बच्चे वही खानदान बिखर के रख जाता है। एक शख्सियत ऐसी होती है खानदान के अंदर, उसका मुकाम ऐसा होता है, वो होता है तो सारा खानदान इकट्ठा होता है, लेकिन जब वो चला जाता है तो सारा खानदान तितर बितर हो जाता है। इसलिए मैं अबूहुमा सालिहा, उन बच्चों का बाप बड़ा नेक है, उस बाप की नेकी की वजह से उनकी वजह से इनके बच्चों का ये ख़जाना हमने ताकि महफूज रहे, जब ये जवान हो तो उनको ख़जाना मिल जाए। इसलिए बाप को नसीहत की गई कि तू अपने अपनी औलाद के लिए अच्छा माल छोड़ के जा, ताकि उनके लिए तेरे बाद वो लोगों से मांगते ना फिरें कि तू उनके मुफलिस देख चले जाए, तलाश करके चला जाए। ये अच्छी बात नहीं है। उनके लिए मेहनत कर, अपने लिए मेहनत कर, उनके लिए मेहनत कर। जो छोड़ेगा, ज़्यादा छोड़ेगा, फरमाया बेहतर है कि बजाय इसके कि वो लोगों से मांगते फिरें, वो खुशहाल रहें। वो इसलिए फरमाया अपने औलाद और बाप को तलकीन की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अपने औलाद की तुमने ये देखभाल करनी है। जैसे फरमाया कि अगर तुम कुछ खाना किसी औलाद जोरू के मुंह पर, बीवी के मुंह लुकमा डाल दो, वो भी सवाब है। औलाद को देते हो वो भी सदका है, सवाब है। यानी हर अमल जो बाप करता है, कमाता भी है, खर्च भी करता है, अपना फ़ायदा है, इज्जत भी है, लेकिन जो खिलाता है, बच्चों को पहनाता है, वो भी उसके लिए बाइस सवाब है। फरमाया गया फ़अराद रब्बुका अन यबलुगा शुद्दहुमा व यस्तखरिजा कंज़हुमा रहमतम मिन रब्बिक वमा फ़अलतुहु अन अमरी। ये जो मैंने काम किया ना, ये बात देखने वाली है। वमा फ़अलतुहु, ये कहते जी देखें जी ये तरीक़त है, अल्लाह ने उनको इख्तियार दे दिए। वो वाक़या फिर वे बयान आ जाता है सुलेमान अलैहिस्सलाम का, जब कहा था कौन वो लेके आएगा तहत बिल्कीस का, वो एक आदमी उठा, अल्लाह कहता है मैंने उसको इल्म दिया। ये नहीं लोग को बताते कि अल्लाह कुरान में कहता क्या है। अल्लाह कहता है मेरा बंदा था, मैंने उसको इल्म दिया था, उसने ऐसे काम किया, आंख जब को तहत आ गया, मैंने पता नहीं क्या ताकत थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास कम ताकत थी, बड़ी ताकत थी। तो अल्लाह फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसी बादशाह सुलेमान अलैहिस्सलाम को मिली किसी को नहीं मिली दुनिया के अंदर। अल्लाह के नबी ने ख्वाहिश भी नहीं की कि उन्होंने दुआ की थी, या अल्लाह मुझे ऐसी बादशाह देना जो मेरे पास किसी को ना मिले। वो ऐसी बादशाह थी, लेकिन वो आदमी था उसके अंदर। और इधर देखो फरमाया खिज़र अलैहिस्सलाम कह रहे हैं इस तरह करने के बावजूद वमा फ़अलतुहु अन अमरी, ये जो मैंने काम किए हैं मैंने अपनी मर्जी से नहीं किए, ये मेरे रब का हुक्म था, अपने रब के हुक्म से किए। और तुम कहते हो हम उनके नक्शे कदम में चल रहे हैं, तुम भी जरा किसी बच्चे को कत्ल कर दो ना भाई जाके, पीर साहब तो मौलवी साहब जो कहते हो जी हम इसी मजहब में चल रहे हैं, जो किसी की दीवार की उसको सही करे, किसी के बच्चे यार को बच्चा यार इसके बच्चे ने बड़े होकर अपने माँ नाफरमान करना, जरा करो ऐसे काम नहीं कर सकते, तुम्हें इल्म ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है। वो थे हाँ लोग जिसको अल्लाह का इल्म दिया है। ज़ालिका तावीलु मालम तस्ती अलैहि सबरा, यही वो तावील थी उन वाक़यात की जिनको तुम सब्र नहीं कर सके। उसके अलावा बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए एक छोटा सा मैसेज है आप बेटों के लिए कि आप दीन की तरफ आए हैं, अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत दे, इल्म सीखने तौफीक अता फरमाए और इस पर इस्तिकामत भी दे। बड़ा याद रखना है कि दीन हासिल करना है, दीन पे चलना है, लेकिन अपने को बचा कर रखना है। और आजकल जो एजेंसियाँ हैं, दूसरे लोग हैं, मुल्क दुश्मन, वो आप जैसे बच्चों को कैच करते हैं, पकड़ते हैं, उनके पास आते हैं, उनको बताते हैं नहीं जी ऐसे करो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, लोगों के ख़िलाफ़ बातें बनाते हैं, उनको
جیسے بلیک میل کرتے ہیں، ان کو بتلاتے ہیں، بچے جو ہوتے ہیں جذباتی ہو جاتے ہیں، ان کے جانسے میں آ جاتے ہیں. ادھر سے ہمارے جو نمازی تھے 2 بچے، ان کو پکڑ کر لے گئے ہیں. وہ یعنی وہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو بچہ یکدم دیکھو پڑھتے آ رہے ہیں، ہم بھی پڑھتے آئے تھے، جو بچہ یکدم تبدیلی یکدم نہیں آتی تبدیلی بچے کے اندر، ہمارے نہیں ہوئی 2 سال 3 سال لگے. میں نے دیکھا ایسا جو بچہ یکدم تبدیل ہو جاتا ہے نا، بال بڑے رکھ لیے، داڑھی رکھ لی، سلوار اونچی کر لی، اور اب وہ روز صبح کی نماز شام کی نماز ذکر اذکار کر رہا ہے اور خاموش طبیعت ہے. میں نے دیکھا اکثر وہ بچے نا وہ کڈنیپ وہ ہوتے ہیں، ان کا کسی نے تعلق ہو جاتا ہے کسی نہ کسی کے ساتھ، وہ ان کی دنیا اور بن جاتی ہے. وہ ایسی ذہن سازی کرتے ہیں بچوں کی، بچہ ہر وہی سوچتا رہتا ہے کیا ہو رہا ہے، کیا کرنا ہے، ان کے خلاف کیا کرنا ہے. اس لیے آپ نے اپنی حفاظت کرنی ہے آپ، کیونکہ آپ اپنے گھر والوں کی رونق ہو، ان کی جان ہو. اس لیے آپ نے دین بھی سیکھنا ہے، دین عمل کرنا ہے، اور کسی کے جان سے میں نہیں آنا. قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، نمازیں پڑھو، اور جو حاصل کیا اس کو اپنے اوپر نافذ کرو، اور اپنے گھر والوں کو بتاؤ، یار دوستوں احباب کو بتاؤ، لیکن اعتدال کے ساتھ. حد پہ نہیں جانا کسی، حد تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے کسی معاملے کے اندر. فرمایا اس حد پہ نہیں جانا کہ یہ انسان یعنی دین سخت ہو گیا عمل کرنا. فرمایا لڑنا نہیں ہے، اس سے بہتر ہے تم پہاڑوں پہ چلے جاؤ، لیکن کیا کرو اپنے ایمان کی حفاظت کر لو. بکری لو پہاڑوں پہ جاؤ. فرمایا بہترین ایمان ہے یہ فساد برپا کرنے، فسادی کام کرنے، فسادی لوگوں کے ساتھ ملنا، ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے اور اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال کہا خضر علیہ السلام نے، ھذا فراقو یہ جدائی ہے، بینی میرے درمیان، و بینی کا اور تیرے درمیان، سأنبئک ان قریب میں تم کو بتاؤں گا، بتأویلی تعویل، ما لم تستطیع جو نہیں تم طاقت رکھتے تھے، علیہ اوپر اس کے، صبر کرنے کی. اما السفینۃ رہی وہ کشتی، فکانت پس وہ تھی، لمساکین 2 مسکینوں کی، یعملون وہ کام کرتے تھے، فی البحر دریا میں، فاردت پس میں نے ارادہ کیا، ان اعیبہا یہ کہ میں داغدار کر دوں اس کو، وکانا اور تھا، وراءہم اس کے پیچھے، مالکن بادشاہ، یاخذو وہ پکڑتا تھا، کل سفینۃ ہر کشتی کو، غصبا زبردستی، وَأَمَّا الْغُلَامُ اور رہا وہ بچہ جس کو قتل کر دیا خضر علیہ السلام نے، فَقَانَ پس تھا، ابواہو اس کے والدین، مؤمنینی مومن، فخشینا پس میں ڈرا پس ہم ڈرے، ان یرہقہما کہ وہ ڈال دے گا ان کو، طغیانا سرکشی میں، وکفرا اور کفر میں، فاردنا پس ہم نے ارادہ کیا، ان یبدلہما کہ بدل دے ان کو، ربہما ان کا رب، خیرا منہ اس سے بہتر، زکاہ پاکیزہ، واقرب رحما اور زیادہ محبت والا، واما الجدار اور رہی دیوار، فکانا پس تھی وہ، لغلامینی 2 بچوں کی، یتیمینی دونوں یتیم تھے، فی المدینتی شہر میں، وکانا اور تھا، تحتہ اس دیوار کے نیچے، کنز لہما ان دونوں کا خزانہ، وکانا اور تھا، ابوہما ان دونوں کا باپ، صالحہ نیک، فارادہ پس ارادہ کیا، ربو کا تیرے رب نے،
ان یبلغا کہ وہ پہنچ جائیں دونوں اشدہما دونوں اپنی جوانی کو ویستخرجا اور وہ دونوں نکال لیں کنزہما اپنے خزانے کو رحمتا من ربک تیرے رب کی رحمت سے وما فعلتہ عن امری اور نہیں یہ میں نے کیا اپنے مرضی سے ذالک تعویل یہ تعویل ہے معلم تستی جو نہیں تم طاقت رکھتے تھے علیہ اوپر اس کے صبر کرنے کی جزا صدق اللہ